بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے سیرت النبی کی قسط نمبر 4 پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل اسلامیات قطر کو سبسکرائب اور شیئر کر کے ہماری اس خدمت کو دور تک پہنچائیں تاکہ آپ بھی اس کے ثواب میں برابر کے شریک ہو جائیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جس تعلیم کو لے کر ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھیجے گئے تھے اس کا نام اسلام تھا۔ اسلام کے معنی یہ ہیں کہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیں اور اس کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دیں۔ اس اسلام کو جو مان لیتا تھا اس کو مسلم کہتے تھے، یعنی خدا کے حکم کو ماننے والا اور اس کے مطابق چلنے والا، اور ہم اس کو اپنی زبان میں مسلمان کہتے ہیں۔ اسلام کا سب سے پہلا حکم یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانو، اس کی خدائی میں کوئی اس کا ساتھی نہ سمجھو۔ زمین سے آسمان تک اسی ایک کی سلطنت ہے، سورج اسی کے حکم سے نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، آسمان اس کے فرمان کے تابع اور زمین اس کے اشارے کی پابند ہے، پھل پھول درخت اناج سب اسی کے اگائے ہوئے ہیں، دریا پہاڑ جنگل سب اسی نے بنائے ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ بیوی، نہ ماں باپ ہیں، اور نہ اس کا کوئی ہمسر اور مقابل ہے۔ دکھ درد رنج و غم سب وہی دیتا ہے اور وہی دور کرتا ہے، ہر خیر اور خوشی اور نعمت وہی دیتا ہے، وہی چھین سکتا ہے۔ اسلام کے اس عقیدے کا نام توحید ہے اور یہی سب سے پہلا عقیدہ ہے، اور یہی اسلام کے کلمے کا پہلا جز ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی پوجنے کے قابل نہیں اور نہ اس کے سوا کسی اور کا حکم چلتا ہے۔ اللہ نے آسمان اور زمین کے کاموں کو وقت پر قاعدے سے انجام دینے کے لیے بہت سی ایسی مخلوقات بنائی ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتی۔ یہ فرشتے ہیں جو رات و دن اللہ کے حکموں کو بجا لانے میں لگے رہتے ہیں، ان میں خود کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کے فرمانے سے ہے۔ یہ اسلام کے عقیدے کا دوسرا جز ہے، یعنی یہ اسلام کا دوسرا عقیدہ ہے۔ تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے جتنے رسول آئے ہیں وہ سب سچے اور خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، اور سب کی تعلیم ایک ہی ہے۔ سب سے پیچھے دنیا کے آخری رسول ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ چوتھا عقیدہ یہ ہے کہ رسولوں کی معرفت، اللہ کی جو کتابیں تورات، انجیل، زبور، قرآن وغیرہ آئی ہیں وہ سب سچی ہیں۔ پانچواں عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم پھر سے قیامت میں اٹھیں گے اور خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اور وہ ہم کو ہمارے کاموں کا بدلہ دے گا۔ یہی 5 باتیں اسلام کا اصلی عقیدہ ہیں جن کا ہر مسلمان یقین کرتا ہے۔ انہی باتوں کو مختصر کر کے ان 2 فقروں میں ادا کیا جاتا ہے، اور جن کے زبان سے کہنے اور دل سے یقین کرنے کو ایمان کہا جاتا ہے، اور وہ 2 جملے یہ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خدائے برحق کے سوا کوئی اللہ نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہی باتوں کو پھیلانے اور لوگوں کو سمجھانے کا حکم ہوا تھا۔ عرب کے لوگ بہت ہی جاہل، نادان اور خدا کے دین سے بے خبر لوگ تھے، اور شرک و کفر میں ایسے پھنسے ہوئے تھے کہ ان کی برائی وہ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ سچائی کی یہ آواز جس کے کانوں میں سب سے پہلے پڑی وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے خدا کی تعلیم کو پیش کیا تو وہ سننے کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرد ساتھیوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نامی قریش کے ایک مشہور سوداگر تھے۔ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کو خدا کا پیغام سنایا تو وہ بھی فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے،
اور اس وقت سے برابر آپ کے ہر کام میں آپ کے ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب کے کم سن بیٹے کا نام علی رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں پلے تھے اور آپ ہی کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ بچپن ہی سے مسلمان رہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے خادم کا نام زید بن حارثہ تھا۔ انہوں نے بھی اسلام کا کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مل کر چپکے قریش کے ایسے لوگوں کو جو طبیعت کے نیک اور سمجھ بوجھ رکھتے تھے اسلام کی باتیں سمجھانا شروع کی۔ بڑے بڑے نامی لوگوں میں سے 5 آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سمجھانے سے مسلمان ہوئے۔ ان کے نام یہ ہیں: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر یہ چرچا چپکے اور لوگوں کے کانوں تک بھی پہنچا اور مکے میں مسلمانوں کا شمار روز بروز بڑھنے لگا۔ ان میں چند غلام بھی تھے جن کے نام یہ ہیں: حضرت بلال، حضرت عمار بن یاسر، حضرت خباب بن ارت اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہم۔ قریش کے چند نیک مزاج نوجوان بھی پہلے اسلام لائے، جیسے حضرت ارقم، سعید بن زید، عبداللہ بن مسعود، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہم۔ اب رفتہ رفتہ یہ اثر مکے کے باہر بھی پھیلنے لگا اور قریش کے سرداروں کو بھی اس نئی تعلیم کا سنگن لگنے لگا۔ ایک تو جہالت، دوسرے باپ داداؤں کے مذہب کی الفت، دونوں ایسی چیزیں تھی کہ قریش کے سرداروں کو اس نئے مذہب پر بڑا غصہ آیا۔ جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کو طرح طرح سے ستانے لگے۔ مسلمان پہاڑوں اور غاروں میں جا کر چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے اور اللہ کا نام لیتے تھے۔ ایک مرتبہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر کسی پہاڑ کی اوٹ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آ نکلے۔ ان کو یہ نئی چیز عجیب معلوم ہوئی۔ بھتیجے سے پوچھا یہ کیسا دین ہے؟ فرمایا یہ ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ ابو طالب نے کہا تم شوق سے اس دین پر قائم رہو، میرے ہوتے ہوئے تمہارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ 3 برس تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں ہی چھپ کر اور چپکے بتوں کے خلاف وعظ کرتے رہے اور لوگوں کو صحیح دین کا سبق پڑھاتے رہے۔ جو نیک اور سمجھدار ہوتے قبول کر لیتے اور جو ناسمجھ اور ہٹ دھرم ہوتے وہ نہ مانتے بلکہ الٹے دشمن ہو جاتے۔ اس زمانے میں کعبہ کے پاس ایک گلی تھی جس میں ایک بڑے سچے اور جانثار مسلمان ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا۔ یہ گھر اسلام کا پہلا مدرسہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر وہاں تشریف لے جاتے اور مسلمانوں سے ملتے اور ان کو خدا کی یاد اور نصیحت کی اچھی باتیں سناتے اور ان کے ایمان کو مضبوط بناتے۔ جو لوگ اس دین کا شوق رکھتے وہ یہیں آ کر خدا کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتے اور مسلمان ہو جاتے۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامیات قطر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔